اگر کوئی شخص بغیر وضو بھی سرکار غوث پاک کا نام لے لیتا تو اپنی جگہ پہ جل جاتا تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی افضل اور اکمل تو یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ذکر و اذکار پڑھتے وقت انسان پاک ہو. لیکن آدمی جنبی ہو، خاتون حیض سے ہو، کوئی بھی حالت ہو، کسی بھی حالت میں ہو، حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو، انسان جو ہے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ بھئی جو لوگ اللہ کا ذکر کھڑے ہونے کی حالت میں کرتے ہیں، بیٹھنے کی حالت میں کرتے ہیں، پہلو کے بل کرتے ہیں، یہ تینوں حالات بیان کر کے مقصود اور مفہوم جو اس آیت کا دینا ہے وہ یہ ہے کہ ہر حالت میں کرتے اللہ کا ذکر. جو بھی صورت بنتی ہے، جو بھی حالت ہوتی ہے، اس حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا ذکر جو ہے ہر حالت میں کرتے تھے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد اجمعوا علی جواز الذکر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء، کہ لوگ علماء کا اجماع ہے اس بات پہ ذکر کے جواز پر دل سے، زبان سے، جو ہے جس کو حدث لاحق ہو اس کے لیے بھی، جنبی کے لیے بھی، حائضہ خاتون کے لیے بھی، اور جس کو نفاس آ رہا ہو اس کے لیے بھی الاذکار میں ذکر فرمایا. اب یہ تو اصل مسئلہ ہے. تو صورتحال کیا بنی کہ کسی بھی حالت میں ذکر کرنا جائز ہے، دعا کرنا جائز ہے، اللہ کا نام لینا جائز ہے، رسول اللہ کا نام لینا جائز ہے. اور جب ایسا ہوگا تبھی کثرت سے اللہ کا ذکر ہو پائے گا، تبھی کثرت سے درود پڑھا جا سکے گا، تبھی کثرت سے اللہ سے مانگا جا سکے گا. اور اسی پر رسول اللہ کا، آپ کے صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ کا، سب کا عمل بھی رہا ہے. یہ جو میں نے بتایا مختصر سا، اس کے مقابلے میں غوث پاک کا نام اتنا محترم ہے کہ بغیر وضو لینے سے لوگ جل جاتے تھے. بغیر وضو کے غوث پاک کا نام لے لیا تو لوگ جل گئے. کیا جرم کر لیا بھائی؟ ہاں، اگر ایسے ہی یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ اگر کوئی کہتا تھا تو اللہ کا عذاب تو آنا ہی چاہیے، وہ جل جائے. تو کہ شرک کا عذاب جو ہے جلنا ہی ہے، کفر کا عذاب جو ہے نا وہ جلنا ہی ہے. تو وہ ٹھیک ہے جل جاتے تھے، وہ شرک کرتے رہے ہوں گے، وہ شرک کرتے رہے ہوں گے جس کو تم نے بے وضو کی کیٹیگری میں لا کر کے کہانی بنا لیا ہے. ممکن ہے یہ بیان کرو نا کہ وہ شرک کیا ہوگا کسی نے. تو بہرحال یہ شخص جو کہانی بنا رہا ہے اور بتا رہا ہے وہ کیا کہ بغیر وضو کے غوث پاک کا نام لینے سے لوگ جل جاتے تھے. اللہ کا نام لینے سے بغیر وضو کے کوئی نہیں جلا، رسول اللہ کا نام لینے سے بغیر وضو کے کوئی نہیں جلا، صحابہ میں، سلف میں، تابعین میں، تبع تابعین میں. لیکن غوث پاک کا نام اتنا محترم ہے صاحب کہ بغیر وضو کے نام لے لیا تو چل گئے. کتنی بے ہنگم، بےہودہ اور عقل کے خلاف اور شریعت کے خلاف بات. اس سے پہلے جو ہم یہ بات بار بار کرتے آئے ہیں نا کہ ان سارے لوگوں کا اصل مقصود یہ ہے کہ اپنے اولیاء کو اور بزرگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے بھی بڑا ثابت کر دو، تاکہ ان کے عوام ہے، ان کی عوام، ان کا دل اللہ اس کے رسول سے ٹوٹ کر کے اولیاء اور بزرگوں سے جوڑ دیا جائے. ان کا مقصد یہی ہے کہ اپنے ولیوں کو اللہ اور اس کے رسول سے بھی بڑا مقام کر دو. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بغیر وضو نہیں لے سکتے، حتیٰ کہ قرآن جیسا عظیم ترین کلام بھی اس کے بارے میں بھی حکم نہیں کہ بغیر وضو کیا آپ نہیں پڑھ سکتے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر کے اٹھتے تھے تو سورہ آل عمران کی کچھ آیتیں پڑھتے تھے. تو یہ تو قرآن مجید جو کائنات کا سب سے عظیم ترین کلام ہے اس کے لیے بھی یہ شرط نہیں ہے کہ بغیر وضو کے آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے. اللہ تعالیٰ کا نام بغیر وضو کے لے سکتے ہیں، لیکن عبد القادر جیلانی کا نام بغیر وضو کے نہیں لے سکتے. عبد القادر جیلانی کے نام لینے کے لیے وضو کرنا اور طہارت کے ساتھ ہونا شرط ہے. تو بھائی ہم لوگ نے پہلی اسٹریم میں تمہید میں یہ بات ہم نے کہی تھی کہ یہ اصل میں چاہتے یہ ہیں کہ اپنے اولیاء کو اللہ سے بڑا ثابت کر دیں
تاکہ جو لوگ اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ ان کے اولیاء سے مانگے. لوگ اللہ کے سامنے سر جھکانے کی بجائے اولیاء سے سر جھکائیں. یہ اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرنے کے بجائے بزرگوں سے دعائیں مانگے. اور یہ مقصود حاصل کرنے کے لیے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ولیوں کو وہ مقام تعظیم کا دے دو جو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بھی جس کا مطالبہ نہیں کیا. اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو. جی کفایت بھائی. نہیں، ایک وضو سے 40 سال نماز پڑھنے والے اپنے بزرگوں کے بارے کی فضیلت بتاتے ہیں کہ ایک وضو سے 40 سال فجر کی وضو سے نہیں، اپنے بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ ایک ہی وضو سے نماز پڑھتے رہے، ان کے بارے میں ان کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں، جو عوام ہے اس کو اس قدر باوضو ہونا چاہیے کہ جب بھی نام لے باوضو ہو. تو نماز کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہو تو کوئی ضرورت نہیں، ایک وضو کافی ہے. 40 سال بھر ایک وضو ویلڈ رہتا ہے. لیکن بزرگوں کا نام لینا تو نہیں، آپ کو باوضو ہونا چاہیے. وہاں ایسا نہیں کہیں گے کہ ایک وضو سے 40 سال تک بزرگوں کا نام لے سکتے نا، وضو نہیں ٹوٹ رہا ہے. لیکن نماز کے بارے میں چل جائے گا، ایک وضو سے آپ 40 سال تک نماز پڑھو چل جائے گا، عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز پڑھو. لیکن یہ بزرگوں کے لیے، آپ کے لیے تجدید وضو چاہیے، آپ باوضو رہیں طاہر. یعنی اتنا اہتمام عبادتوں کے لیے نہیں بتاتے جتنا اہتمام بزرگوں کے لیے بتاتے. اچھا، ہم لوگ جو ہے کیا نام سے بغیر وضو کے ایک بار نام لے لیتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کہہ دیجیے آپ بھی ایک بار، تاکہ ہم لوگ جلتے ہیں کہ نہیں جلتے ہیں. میں تو وضو کر کے بیٹھا ہوں اسٹریم میں. میں بھی وضو کر کے بیٹھا ہوں کیونکہ ابھی نماز سے فارغ ہو کے بیٹھے ہم لوگ باوضو ہے. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی جہاں تک بات ہے بھائی، وہ تو ہم تو ان کو سلفی عالم مانتے ہیں، امام مانتے ہیں. ان کا جو عقیدہ منقول ہے سیر عالم النبلا وغیرہ میں، امام زاوی وغیرہ نے نقل کیا کہ وہ سلف کے عقیدے پر تھے. ان کے اندر کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ان لوگوں کا ہے کہ انہوں نے کیسی باتیں ان کی طرف منسوب کر دی. ورنہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ان کو سلفی عالم تھے. ان کو غوث اعظم بھی ملا تو سلفی ملا جو ہے. ہاں، ان کو غوث اعظم بھی ملا، سلفی ملا، رفع الیدین کرنے والا ملا، صحیح العقیدہ ملا. یعنی ان کا اچھا، حیرت کی بات ہے کہ یہ جو مقلدین ہیں نا، یہ تقلید کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی تقلید کریں گے. اور سب سے بڑا غوث الاعظم جن کو کہتے ہیں، اتنا بڑا پیر، ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ امام صاحب کی تقلید کرنا چاہیے. یعنی غوث الاعظم کا امام احمد بن حنبل ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ امام کسی اور کا امام بنا لو بھائی؟ یعنی ان سے بھی زیادہ آپ اسمارٹ ہیں، ان سے زیادہ آپ ہوشیار ہیں. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. پتہ نہیں یہ لوگ اس کا کیا جواب دیں گے کہ بھائی آپ نے غوث الاعظم ان کو بنا کے رکھا ہے، اور عقیدے اور جو ہے شریعت پر چلنے کے لیے آپ نے امام حنیفہ رحم اللہ کی تقلید کر رکھی ہے. اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ایک اچھا، رفع الیدین کی بات شیخ، آپ نے رفع الیدین کی بات کہی تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رفع الیدین چھوڑ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں، تو غوث اعظم کو تو یہ حضرات عالم الغیب مانتے ہیں نا. غوث شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ عالم الغیب تھے. تو ان کے لیے تو یہی دلیل بریلویوں لیے کافی ہونی چاہیے کہ بھائی وہ عالم الغیب تھے تو ان کو اپنے علم غیب کے ذریعے سے یہ پتا چل جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین چھوڑ چکے تھے. اور ایک چیز جو اللہ کے رسول چھوڑ چکے تھے، وہ اللہ کے بزرگ وہ کام تو نہیں کر سکتے تھے جو چیز منسوخ ہو سکی ہے. تو بریلویوں کو میرے خیال سے حدیث سے دلیل دینے کے بجائے شیخ عبد القادر جیلانی سے ہی رفع الیدین کی دلیل دینی چاہیے. کہ بھائی تمہارے شیخ عبد القادر جیلانی جن کو تم غیب کا جاننے والا مانتے ہو کہ ان کے پاس غیب کا علم تھا، جب انہوں نے رفع الیدین کیا، اس کا مطلب کہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہوا تھا. جی شیخ کفایت. میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کو یہ لوگ مقلد مانتے ہیں. افسوس کی بات ہے، یعنی امام احمد بن حنبل رحم اللہ کے مقلد تھے وہ. آپ سوچیں، ایک طرف اتنے بڑے غوث الاعظم عالم الغیب سب کو جانتے ہیں، لیکن شریعت کے بارے میں مجتہد ہی نہیں ہے. یعنی ان کا علم، شرعی علم اتنا کم ہے کہ ان کو تقلید کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور باقی دیگر امور کائنات کے بارے میں جو ہے عالم الغیب ہے. یعنی ہر چیز ان کو پتا ہے، اگر نہیں پتا تو شریعت کا علم نہیں ہے، اس کے لیے ان کو تقلید کرنی پڑے گی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی. کیسی عجیب بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا چل رہا ہے ان کے ذہن میں بھائی، کہ آپ اتنے بڑے ولی بزرگ کو امام احمد رحمہ اللہ کا مقلد مانتے ہو. جب ہم رفع الیدین کا حوالہ دیتے ہیں نا کہ وہ رفع الیدین کرتے تھے، تو کہتے نہیں وہ امام احمد کے مقلد تھے اس لیے کرتے تھے. اس لیے کرتے تھے کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ جو ہے یہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو کہا وہ صحیح ہے، یہ بات وہ نہیں جان سکے؟ بھئی حنابلہ میں بھی بہت بڑے علماء ہیں جنہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مخالفت کی ہے، بہت سارے مسائل میں ان کی بات نہیں مانی ہے.
تو गौसुल आजम के पास इतना भी इल्म नहीं था कि पता लगाते कि भाई उनकी जो मसाइल हैं इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के सही है कि गलत है, वैसे तकलीद करते चले गए। तो ये एक तजाद है इनके यहाँ कि शरई उलूम में अपने पीर को गौसुल आजम को मुक़ल्लिद मानते हैं, यानी इज्तिहाद के काबिल ही नहीं है, और दीगर मामले में आलिमुल गैब है। ये अजीब सा तजाद है इनका।